السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اقفا کو پڑھ لیا اور اقفا کی بہت اچھی طرح پریکٹس بھی کر لی ماشاءاللہ، اور آپ لوگ کو رولس بھی یاد ہو گئے ہیں۔ تو اب اقفا کے آگے ہم پڑھیں گے ادغام، اور بغیر لیٹ کیے آپ کی سبق کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ تو آج جو ہم جاننے والے ہیں وہ ہے ادغام۔ ادغام جو ہے اس کے 6 حرف ہیں، یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ 6 حرف ہیں، کون کون سے؟ تو یا، را، میم، لام، واو، نون، ٹھیک ہے۔ اور اسے ہم شارٹ میں کہیں یاد رکھنے کے لیے تو اس کو کہہ سکتے ہیں یرملون، ٹھیک ہے۔ کیا کہیں گے؟ یرملون۔ تو اسے آپ لوگ کو یاد کر لینا ہے، جس سے آپ لوگ ایزیلی یاد ہو جائے گا نا۔ یر یعنی کہ یا، را، ٹھیک ہے۔ ملون یعنی کہ میم، لام اور واو اور نون، ہے نا۔ اس طرح سے آپ لوگ کو شارٹ روٹ میں یہ یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس کا نیم کیا کہتے ہیں دیکھیں، نون ساکین یا تنوین، ٹھیک ہے۔ نون ساکین تو سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ، جس نون پہ جزم لگا ہوا ہے نا، اسے نون ساکین کہتے ہیں۔ یا تنوین یعنی کہ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، ٹھیک ہے۔ نون ساکین یا تنوین ایک کلمے کے آخر میں آئے، ٹھیک ہے، اور دوسرے کلمے کے شروع میں حروف ادغام میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کی آواز کو اس حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، اسے ادغام کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نیم آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ نون ساکین ہے اور تنوین کی جو نون کی آواز ہے نا، وہ یہ ادغام کے حرف سے کیا کر لینا ہے، ملا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ملانے کو اور جو ہے جوڑنے کو، مکس کرنے کو، مرج کرنے کو ادغام کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیں پھر اب ادغام کی قسمیں کو جان لیتے ہیں۔ ادغام کی 2 قسمیں ہیں، پہلا ہے ادغام تام اور دوسرا ہے ادغام نقص۔ تو ان 2 قسموں کو یاد رکھنا ہے، پہلا کیا ہے، ادغام تام، اور دوسرا ہے ادغام نقص، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور آگے جانتے ہیں ہم ادغام تام کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادغام تام کو ہم ادغام بلا غنہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بغیر غنہ کا، ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیں۔ اب اس کا نیم کیا کہتا ہے؟ تو اس کا نیم کہتا ہے کہ ادغام تام وہ ہے جس میں تنوین یا نون ساکین کے نون کی آواز ظاہر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور یہ اگلے حرف سے بالکل مل جاتی ہے۔ یہ 2 حرف ہیں، ٹھیک ہے، جس حرف سے مل جاتی ہے وہ کون ہے؟ 2 حرف ہیں، ٹھیک ہے، لام اور را۔ یہی 2 حرف ہیں جن کے ساتھ جو ہے ادغام تام ہم کو کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ملانا ہوتا ہے، بٹ نون ساکن اور تنوین کی آواز ظاہر نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ادغام تام کو ادغام بلا غنہ بھی کہتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو اس سے پہلے بتایا۔ اور وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اسے ملاتے وقت غنہ نہیں کیا جاتا، میں نے یہ بھی آپ لوگ کو بتایا، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ ادغام تام اور ادغام بلا غنہ اسے کہتے ہیں جب نون ساکن اور تنوین کو ہم لام اور را سے ملائیں گے تو نون ساکن اور تنوین کی آواز ظاہر نہیں ہوگی، ایک طرح سے سائلنٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، سائلنٹ ہو جائے گی، یہ سمجھ لیں۔ تو جو ہے پھر ادغام تام ہوتا ہے اور سائلنٹ ہوگی تو پھر غنہ نہیں ہو، ملائیں گے جب تو یہ بالکل سائلنٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو چلیں پھر اس کی پریکٹس کیسے کرنی یہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر مثال دیا ہوا ہے، اور اسے آپ لوگ پریکٹس کر کے آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ ہمیں اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہاں پہ ہم پہلا والا پڑھ رہے ہیں، دیکھیں اللن، ٹھیک ہے. دیکھیں یہاں پہ نون ساکن ہے، بٹ ہم نے نون ساکن کو کیا کیا، لام سے ملا دیا، بالکل ملا دیا، اور نون کی آواز پتہ نہیں چل رہی ہے. اللن، ٹھیک ہے. اللن یقل لہو، یقل لہو، ٹھیک ہے. نون کی آواز یہاں پہ معلوم نہیں چل رہی. متاع لکم، متاع لکم، دیکھیں یہاں پہ تنوین ہے، عین پہ دو پیش ہے نا، تو یہاں پہ اس کی آواز نہیں معلوم چل رہی ہے. ویسے تو یہ ان ہونا چاہیے ہے نا، لیکن ہم عین کو جب لام سے ملا رہے ہیں تو تنوین سائلنٹ ہو رہا ہے یہاں پہ. متاع لکم، متاع لکم، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے رزق لکم، رزق لکم، رزق لکم، ٹھیک ہے. اب ہم را کا مثال دیکھ لیتے ہیں، اگزامپل دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے مر رسول، مر رسول، ٹھیک ہے. مر ربہم، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں تنوین والا رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم، ٹھیک ہے. غفور الرحیم، غفور الرحیم، غفور الرحیم، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ لوگ کو پریکٹس کرنی ہے، اور پریکٹس جب کریں گے تو آپ لوگ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طرح سے نون ساکن اور تنوین جو ہے لام اور را کے ساتھ جب مکس ہوتی ہے، مل جاتی ہے، جڑ جاتی ہے، مرج ہو جاتی ہے، تو وہ سائلنٹ ہو جاتی ہے، اس کی آواز جو ہے ظاہر نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگ اچھے سے پریکٹس کریں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے ہم لوگ سبق کی طرف. اپنا خیال رکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.